جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچ گیا۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فرڈ بھی اس مہم میں شامل ہو گیا۔ عیسائی دنیا نے اس سے قبل کبھی بھی کسی مہم کے لیے اتنی بڑی فوج اکٹھی نہ دیکھی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا اس جنگ کو لڑنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی، یعنی مدد پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 عیسائی قتل ہوئے، مگر اس صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اسی لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک یعنی مدد نہ پہنچا سکے۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مالی اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور محصورین کو قتل کرنا شروع کیا۔ اب یہاں پر بھی صلیبیوں نے، عیسائیوں نے جس شہر کا گھیراؤ کر لیا تھا، جہاں اس نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس شہر کے جو مقیم تھے وہاں سے ان پہلے معاہدے کے تحت نکالنے کا کہہ دیا تھا، لیکن جب لوگ نکلنے لگے بیچارے معصوم، جس طرح آج فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، تو ان پر ظلم کیا گیا اور ان میں بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جوامردی اور بہادری کے درخشندہ مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہر جگہ مار پڑتی ہے۔ اب اس شہر میں بھی اس وجہ سے مار پڑی تھی عیسائیوں کی طرف سے، چونکہ وہاں پہ مسلمان یکجا نہیں تھے۔ پیچھے سے جو بغداد کے اندر خلیفہ بیٹھا تھا اس نے مدد نہیں کی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کر لی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اس عظیم لشکر کا بڑی جرأت سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ بڑی کوشش کی صلیبیوں نے، عیسائیوں نے فتح کرنے کی، فلسطین فتح کرنے کی، جو بیت المقدس تھا اس کو فتح کرنے کی، لیکن وہ نہ کر سکے۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہو گیا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ حالانکہ اتنی بڑی فوج لے کے آئے تھے، 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اس میں، لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست نہ دے سکے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ حال تھا کہ کسی نے ان کا ساتھ نہ دیا، یہ اکیلے ہی وہ جنگ لڑتے رہے اور وہ ناکام واپس رہے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کے رحمدلی، فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کے مر گیا تھا۔ اب وہاں پر جو معاہدہ ہوا تھا اس کی شرائط یہ تھی: نمبر 1، بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ یہ عیسائیوں سے جو معاہدہ تھا وہ یہی معاہدہ تھا۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عیسائیوں نے یہی معاہدہ کیا تھا۔ دوسری شق معاہدے کی یہ تھی: ارسوف، خیفہ، یافا اور عکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہیں گے۔ وہاں پر چونکہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا تو اب انہی کے پاس جانا تھا۔ تیسری شرائط یہ تھی: اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا۔ چوتھی شرط یہ تھی: زائرین کو آمد و رفت کی اجازت دی جائے گی، مطلب زائرین عیسائی وغیرہ کوئی بھی وہاں پہ اگر آئیں گے تو ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ بیت المقدس میں آئیں جائیں گھومیں، لیکن اور اس میں یہ تھا کہ وہ وہاں پر اس وقت بھی رہ نہیں سکتے تھے، مطلب وہاں پہ اپنی آبادیاں بستیاں نہیں بنا سکتے تھے۔ پانچویں شرط یہ تھی: صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔